اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش حملہ ہوا۔ 31 معصوم نمازی شہید ہو گئے ہیں، 169 زخمی ہیں۔ علامہ بشارت حسین کے مطابق دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہو گئے ہیں جو والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ شہید کے والد زخمی ہیں۔ خودکش کا تعلق فتنہ الخارج سے تھا۔ خودکش کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس اور سیکیورٹی ادارے کارروائی کر رہے ہیں۔ علماء اکرام کے مطابق مسجد اور نمازیوں پر حملے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترلائی میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ اس متعلق مزید آپ کو بتائیں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ 169 زخمی ہیں جن کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے، اور دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہوئے ہیں۔ خودکش کا تعلق فتنہ الخارج سے بتایا جا رہا ہے۔ ترلائی میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش حملہ ہوا۔ 31 معصوم نمازی شہید، 169 زخمی ہیں۔ علامہ بشارت حسین کے مطابق دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہو گئے جو والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں شہید کے والد زخمی ہیں۔ خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ خودکش کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس اور سیکیورٹی ادارے کارروائی کر رہے ہیں۔ علماء کرام کے مطابق مسجد اور نمازیوں پر حملے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی اس دھماکے میں شہید ہوئے ہیں، ان سے متعلق کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے خدیجۃ الکبریٰ میں، جامعہ ولی الازہر میں، ان میں خود آئی جی صاحب کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ جوان سال ماتمی، وہ عزادار، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ ابھی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہاں سے اس شہید کی ڈیڈ باڈی اٹھوائی ہے اور ان کے والد یہاں موجود تھے، وہ زخمی ہیں اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ موقع پر موجود جو علماء ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی یہاں پر موجود تھے، وہ بھی خودکش دھماکے میں شہید ہوئے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد خود بھی ان کے ساتھ وہاں پر علماء کے ساتھ اس وقت موقع پر موجود ہیں۔ دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہوئے ہیں۔ خودکش حملہ آور کا تعلق فتنہ الخارج سے تھا، پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ ترلائی میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجہ میں 31 افراد شہید ہوئے، 169 زخمی ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس حکام وہاں پر موجود ہیں، سیکیورٹی ادارے الرٹ ہو چکے ہیں اور مختلف اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ترلائی میں یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ آج جمعہ کا روز تھا اور اس دوران نمازی وہاں پر موجود تھے، بڑی تعداد میں نمازی موجود تھے جب ایک خودکش حملہ آور نے وہاں پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجہ کے اندر وہاں پر موجود معصوم نمازی شہید ہوئے ہیں۔ اب تک اطلاعات کے مطابق 31 معصوم نمازی شہید ہوئے ہیں جبکہ 169 زخمی ہوئے ہیں اور ان زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اسلام آباد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور مختلف اسپتالوں میں ان زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ سیکیورٹی اہلکار بھی جائے وقوع پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مختلف اسپتالوں میں بھی یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ کی جانب سے اور وزیر داخلہ کی جانب سے کہ زخمیوں کو فوری طور پر ان کو طبی امداد فراہم کی جائے اور ان کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ انتظامیہ متحرک ہے اور ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ 31 معصوم نمازی اب تک شہید ہو چکے ہیں جبکہ 169 زخمی ہیں، ان میں متعدد کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے اور اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ پوری قوم مل کر دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ اس حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید اس متعلق آپ کو بتائیں کہ سردار ریاض صادق اسلام آباد پہ مسجد میں خودکش دھماکے کی مذمت، اسپیکر قومی اسمبلی کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار سامنے آیا ہے۔ بے گناہ اور معصوم نمازیوں پر دہشت گردانہ حملہ بزدلانہ فعل ہے۔ اسپیکر ریاض صادق ایسا کہتے ہیں، دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہا گیا اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ مسجد میں خودکش دھماکہ، ڈی سی عرفان نواز میمن کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ دھماکے میں مجموعی طور پر 31 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، ڈی سی اسلام آباد اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دھماکے کے بعد اسپتال لائے گئے زخمیوں کی تعداد 169 ہو گئی ہے اور زخمیوں کا علاج معالجہ اس وقت جاری ہے۔ اسلام آباد میں ایمرجنسی نافذ ہے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام انتظامیہ کو متحرک کر دیا گیا ہے اور اس وقت سیکیورٹی کے بھی
भी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं, जबकि वहाँ पर मौजूद जो ज़ख्मी अफराद हैं उनके लवाहिकीन जो हैं, उनके वरसा जो हैं, वो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँच रहे हैं और अपने प्यारों की खैरियत दरियाफ्त करने के हवाले से भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद ओन रज़ा इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, वहाँ से वो हमें अपडेट कर रहे हैं, उनसे मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। ओन बताइएगा, DC इस्लामाबाद इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि 169 ज़ख्मी हैं और 31 मासूम शहरी, मासूम नमाजी शहीद हुए हैं। इस वक्त जाए वक़ुआ पर क्या देख रहे हैं और वहाँ पर IG इस्लामाबाद भी मौजूद है, मज़ीद उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है? देखिए, इस वक्त वो जो जाए वक़ुआ है वहाँ पर हम मौजूद हैं और 169 जो ज़ख्मी हैं उनकी तस्दीक कर दी गई है और इसके साथ साथ 31 नमाजियों के शहीद होने की इस वक्त जो इतलात हैं वो आ रही हैं और IG इस्लामाबाद भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो इर्द गिर्द मस्जिद के इर्द मौजूद मकामी लोग हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। और यहाँ पर जो नमाज जुमा के दौरान, क्योंकि नमाजियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो बुज़दिलाना कार्रवाई है वो नमाज जुमा के दौरान की गई है। और अहम तरीन अपडेट ये है, अभी मेरी एक ऐनी शहीदीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब हमलावर यहाँ पर पहुँचा है तो पुलिस एहलकार, जो सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो है वो उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। उसने सिक्योरिटी एहलकार को 3 गोलियां मारी हैं, फिर सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से एक गोली उसको भी लगी है, टांग पे गोली लगने की वजह से वो ज़ख्मी हुआ। और जब वो मस्जिद का जो अंदरूनी गेट है वहाँ पर पहुँचा, उसकी जो वो मस्जिद के अंदर जाकर नमाजियों के दरमियान जाकर जो है वो ब्लास्ट करना चाहता था, लेकिन ज़ख्मी होने की वजह से जब वो गेट पर पहुँचा जहाँ पर लोग मौजूद थे, जब बाहर फायरिंग हुई उसकी आवाज़ सुनकर जब वो बाहर निकलने की कोशिश की तो वो गेट पर जाकर जो है उसने ब्लास्ट किया। और ये इस वक्त जो आइनी शहीदीन है यहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो हमला आवर था जब वो पहुँचा तो सिक्योरिटी एहलकार और इस्लामाबाद पुलिस के लोग जो यहाँ पर मौजूद थे गेट पर, उनके दोनों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। उसने सिक्योरिटी एहलकार को 3 गोलियां मारी और सिक्योरिटी एहलकार को 3 गोलियां मारी, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने उसको भी एक गोली मारी जो उसके टांग पर लगी, जिस वजह से वो ज़ख्मी हुआ। और अपना जो उसका हदफ था दरमियान में जाने का, अगर खुदा न खास्ता वो दरमियान में जाकर पहुंचता तो फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता। इस वक्त जो 169 ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है और 31 शहीद हो चुके हैं नमाजी, और अगर वो अपने हदफ में कामयाब होता और दरमियान में जाकर ब्लास्ट होता तो इससे ज़्यादा, खुदा न खास्ता, इससे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता। इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है, कोहराम बरपा है यहाँ पर, क्योंकि लोगों के प्यारे शहीद हो चुके हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि एक घर से 2-2 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, एक ही घर से 5-5 लोग, 4-4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और अस्पताल में उनकी जो इलाज है वो जारी है। और यहाँ पर क़यामत सुगरा के जो मनाजिर हैं और यहाँ पर हर घर में काफ़ी, हम जब यहाँ पर देखा है तो काफ़ी घर ऐसे हैं जहाँ पर जो रोने की, ख़ानदान वाले जब ज़हर है इतनी गमगीन है और रोने की आवाज़ जो है हम यहाँ बहुत थोड़ा सा दूर खड़े यहाँ तक भी आ रही है। इस वक्त के मनाजिर हैं यहाँ पर, और सिक्योरिटी इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस और दीगर इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद है और IG इस्लामाबाद भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो जिस जगह पर धमाका हुआ है उस जगह का दौरा किया जा रहा है और मुआयना किया जा रहा है। ओन साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद जानते हैं, लेकिन जाए वक़ुआ से ओन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं।